بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ روزہ کس کو کہا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ صبح سحری کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم نے روزہ تو رکھا، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے تو رہے، لیکن روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے روزے دار ہیں جن کو روزہ رکھنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس کے، جن کو سوائے بھوک کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب داری جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا روزے کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو ثواب روزے پر ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا۔ وہ روزے دار کون سے ہیں؟ وہ روزے دار وہ ہیں جنہوں نے روزہ رکھ لیا لیکن وہ گناہ سے نہیں بچتے، جنہوں نے روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ سے نہیں بچ رہے، جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن غیبت سے نہیں بچ رہے، جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن فالتو چیزوں کو کرنے سے نہیں بچ رہے، پورا دن گیم کھیل رہے ہیں۔ تو ایسے روزے داروں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنا فرض ہے۔ کسی نے روزہ رکھا اور بہت سارے گناہ کے کام اس نے کیے تو روزے کا جو فرض ہے وہ اس کے اوپر سے ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو اور سنانا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو تم اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے دار ہوں، اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ اس سے جھگڑا مت کرو، اس کی گالی کا جواب گالی سے مت دو، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دو، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ میرے بھائی میرے بہنوں، روزہ نام ہے فضول چیزوں سے بچنے کا۔ حدیث میں دو لفظ بیان کیے گئے ہیں، ایک لغو اور ایک رفث۔ لغو کہتے ہیں فالتو جتنی بھی کام جتنے بھی ہیں، مان لیجئے آپ گیم کھیل رہے ہیں، پورے دن گپے لڑا رہے ہیں، پورے دن سیریل دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو اپنا ٹائم ایسے ہی خام خام میں برباد کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے لغو۔ اور رفث کہا جاتا ہے جتنی بھی بے شرمی والے کام ہیں اور جتنے بھی بدتمیزی والے کام ہیں، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، لڑنا جھگڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، کل ملا کر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ جو ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ گناہ جو ہیں وہ روزے کے ثواب کو بالکل کھا جاتا ہے۔ ایسے آپ مثال سمجھو کہ ایک پانی کی ٹنکی ہو اور نیچے نل کھلا ہو اور اوپر سے کتنا ہی پانی آپ بھرو وہ ٹنکی بھرے گی نہیں، خالی ہو جائے گی۔ بالکل یہی حساب روزے کا ہے کہ روزے کا فائدہ ہمیں مکمل طور پر جب حاصل ہوگا جب ہم روزہ رکھنے کے بعد ان تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھ رہے ہیں اور نام اعمال ہمارا خالی کا خالی ہے، کیونکہ ہم نے روزے رکھے
گناہ سے نہیں بچ رہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث میں ہم بھی آ جائیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے روزے کو بچائیے، اپنی عبادت کو بچائیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ رمضان کے مہینے میں دکان چلا رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو غیبت نہ کروں، چغلی نہ کروں، میں روزے کی حالت میں کوئی مووی، فلم وغیرہ کوئی بھی گناہ کا کام نہ کروں، تاکہ روزے کی اصل جو برکت ہے، اصل جو ثواب ہے، وہ مجھے حاصل ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔